الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فتنہ انکار حدیث بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے موضوع احادیث کا گھڑنا، یعنی یہ موضوع احادیث گھڑنے کا کام جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50-60 سال بعد شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ بڑھتا گیا اور یہ ابھی تک یہ کام چلا جا رہا ہے۔ آج بھی موضوع احادیث گھڑنے والے موجود ہیں۔ آپ یوٹیوب کھول کر دیکھیں تو آپ کو ایسے اینکر ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر احادیث کی جانچ پڑتال کیے ان کو آگے بیان کرتے ہیں، اور وہ ساری موضوع احادیث ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو واعظین ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنے والے، جھوٹی کرامتیں بیان کرنے والے اور جھوٹی احادیث بیان کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، اور جس طرح کے جو اینکرز ہیں اور جو اسکالرز ہیں جھوٹی احادیث بیان کرنے والے، یہ سارے جو ہیں مین سبب یہ ہے فتنہ انکار حدیث کا۔ ظاہر ہے کہ جب جھوٹی حدیث ہوتی ہے تو پھر وہ جھوٹ جو ہوتا ہے، جب ایک ناقد اس کو پکڑتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ جھوٹی احادیث گھڑنے والوں کے خلاف ہو، وہ الٹا احادیث کے ہی خلاف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ موضوع حدیث ہیں اور یہ صحیح حدیث ہیں تو ہمیں صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ وہ موضوع حدیث دیکھ کے، جھوٹی کرامتیں دیکھ کے، جھوٹے قصے کہانیاں دیکھ کے وہ جو ہوتا ہے صحیح احادیث کو بھی اسی کیٹیگری میں لے جاتا ہے اور وہ احادیث کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح احادیث کا ہی وہ انکار کر دیتا ہے۔ فتنہ انکار احادیث اس وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اس میں صرف بریلوی علماء کو دوش نہیں دوں گا، بریلوی علماء بھی اس میں شامل ہیں، اہل تشیع کے جو ذاکر ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس میں ان کا کردار شامل ہے، اور ایسے سکالرز بھی بے شمار ہیں جو یوٹیوب پہ صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے من گھڑت احادیث، جذباتی احادیث، جذباتی قصے کہانیاں جن کا کوئی دین سے سرے سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا، ان کو دین کے اندر بنا کے تو وہ احادیث بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بے شمار پوسٹیں دیکھیں گے احادیث کی، تو وہ بھی ایسے ہی جھوٹے قصے کہانیاں ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کی دوسری وجہ ہے احادیث میں پیچیدگیاں۔ احادیث میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ایک راوی نے ایک واقعہ اس طریقے سے بیان کیا، دوسرے راوی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا، تیسرے نے تیسرے طریقے سے بیان کیا، چوتھے نے چوتھے طریقے سے بیان کیا۔ تو اس طریقے سے 4-5 راویوں سے جب وہ واقعہ آتا ہے سامنے تو وہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے احکام میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، ایک میں ہے رفع دین مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کر کے میں ایک بڑی اگزامپل دے رہا ہوں جس کا امت مسلمہ جس سے بہت زیادہ واقف ہے۔ تو مختلف راویوں نے مختلف حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ ایک نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ وہ کام کرتے تھے، دوسرے نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ وہ کام کسی اور طریقے سے کرتے تھے۔ جیسے آپ ہاتھ باندھنے کی مثال لے لیں، ہاتھ باندھنے میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بھی حدیثیں مل جاتی ہیں، بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھنے کی بھی حدیثیں مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ 2 ایگزامپل دی ہیں۔ یہ 2 ایگزامپل صرف 2 ایگزامپل نہیں ہیں، ایسے ہی آپ کو احادیث کے اندر بہت ایگزامپل مل جائیں گی۔ تو ان کو کہتے ہیں احادیث کی پیچیدگی۔ اور پھر پیچیدگی یہ بھی ہے کہ موضوع احادیث اور صحیح احادیث میں فرق کرنا۔ پھر احادیث کی قسمیں، ضعیف حدیث کون سی ہے اور صحیح حدیث کون سی ہے۔ دوسری اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جب موضوع احادیث کو گھڑنا شروع کیا لوگوں نے تو علماء حدیث جو ہیں وہ سامنے آئے، جو احادیث کی جرح کرنے والے تھے، تعدیل کرنے والے تھے، تنقید کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایک نیا فن نکالا جس کو فن اسماء و رجال کہتے ہیں، راویوں کے درمیان فرق کرنا، اور پھر اس طرح موضوع احادیث سے صحیح احادیث کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ
انہوں نے یہ کیا کہ جو احکام کی احادیث ہیں ان کے لیے قوانین بڑے سخت رکھے، اور جو فضائل کی احادیث ہیں اس میں کہا جی ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ جب یہ کلیہ بنایا گیا کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی چل سکتی ہے، یا فضائل کے علاوہ جو یوں سمجھیے کہ جو اوراد وظائف ہیں اس میں ضعیف حدیث چل جائے گی، تو اس طریقے سے یعنی کہ جو احادیث بیان کرنے والے ہیں انہیں تھوڑی چھوٹ مل گئی۔ انہوں نے کہا جی فضائل میں جب ضعیف حدیث چل سکتی ہے، اوراد و وظائف میں ضعیف حدیث چل سکتی ہے، تو یہ کون سے احکام ہے پھر بیان کرو۔ تو پھر انہوں نے وہاں سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا قصے، کہانیاں، کرامات میں بھی ایسا چل جائے گا۔ تو وہ جو ایک پیمانہ، معیار احکام والی احادیث کے لیے رکھا گیا تھا، وہ پیمانہ اور معیار کم ہو گیا۔ تو جب وہ پیمانہ اور معیار کم ہوا تو اس کی وجہ سے پھر جو واعظین تھے، ذاکرین تھے، یا جو اس ٹائپ کے سکالرز تھے، سنی سنائی باتوں آگے کرنے والے، جھوٹی باتوں کو آگے کرنے والے، ان کو موقع ملا اور انہوں نے خوب جو ہے پھر جھوٹی احادیث، جھوٹے قصے، کہانیاں، جھوٹی کرامات، بے تحاشا اس کو آگے پہنچایا تبلیغ کی۔ تو اب جب اس طرح کر کے جھوٹ کو آگے پھیلایا جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور یعنی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی دو قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں وہ کہ جو محنت کر کے صحیح اور موضوع احادیث کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنتی نہیں ہوتے۔ جب ان کے سامنے اس طرح کے جھوٹے قصے، کہانیاں، کرامات، من گھڑت احادیث آتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ان پہ تنقید کریں یا ان کو برا بھلا کہیں یا ان روایات کو بیان کرنے والوں کو برا بھلا کہیں، وہ سیدھا انکار حدیث کا ہی کر دیتے ہیں، انکار حدیث میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی فتنہ انکار حدیث کو بڑھانے کا ایک سبب بنتا ہے۔ تو اب تک دو ہمارے سامنے وجوہات آ گئیں۔ پہلی وجہ موضوع احادیث اور ان کو بیان کرنے والے، گھڑنے والے آج تک موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا صحیح احکام کے لیے احادیث کی جرح کا، تعدیل کا اور معیار، اور فضائل والی احادیث کے لیے، کرامات والی احادیث، کرامات کے لیے، اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اور اوراد و وظائف کے لیے احادیث کی جرح و تعدیل کا اور معیار۔ تو یہ جو ڈبل معیار ہے اس نے بھی فتنہ انکار حدیث کو جنم دیا۔ اب ناظرین، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث میں پیچیدگیاں ہیں۔ اچھا، یہ دو طرح کی پیچیدگیاں ہیں۔ ایک تو پیچیدگی یہ ہے کہ ان کی سند کے حساب سے جو احادیث کی درجہ بندی کرنا، کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، مانے ڈفرینٹ ٹائپ ہے احادیث کی۔ تو ان کی راویوں کے حساب سے ان کی درجہ بندی کرنا احادیث کی ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن علماء احادیث نے بہت زیادہ اس پہ محنت کی ہے اور یہ کام کیا ہے۔ یہ احادیث کی ایک پیچیدگی ہے۔ اور دوسرا پیچیدگی یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، وہ مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ جیسے دیکھیں نماز میں رفع یدین کرنا، اس پر امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں جو مکاتب فکر ہیں وہ کس سے؟ احادیث سے ہی اپنا استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ باندھنا، اس پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں مکاتب فکر احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے فاتحہ خلف الامام لگا لیں، آمین بالجہر کرنے، یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں دونوں مکاتب فکر احادیث سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ اب یہاں دو ٹائپ کے علماء، سکالرز سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ علماء اور سکالرز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ احادیث کو پڑھو، احادیث کا مطالعہ کرو، اور احادیث کو جو ہے سمجھو، سمجھاؤ، اور اپنی گفتگو میں، اپنے وعظ میں، اپنے تقاریر میں زیادہ سے زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر احادیث کو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ کچھ تو وہ اسکالرز ہیں، جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی میں نے بہت تقاریر سنی ہیں، بڑے ان کے جو ہیں وہ مطلب کہ میں نے یوٹیوب پہ ان کو سنا ہے بہت زیادہ۔ تو
اکثر ان کی جو واعظ اور تقاریر ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اندر احادیث سمجھنے سمجھانے کا شوق ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یعنی احادیث جو ہے اس کے قریب ہی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کے اور احادیث کے۔ اس طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر سے مفتی کامران اکمل صاحب ہیں، یا اس طرح کے دیگر علماء ہیں، یہ ان کا بھی یعنی کہ یہی کوشش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم حدیث سیکھیں اور قرآن کے اور احادیث کے زیادہ قریب آئیں، یعنی لغویات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میرے سامنے جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، بہت اختلافات ہیں لوگوں کے ان کے ساتھ، میرے بھی ان کے ساتھ، ان کو یعنی یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے لوگوں کے اندر احادیث کو سیکھنے کا، سمجھنے کا شعور بیدار کیا ہے اور لوگوں کا شوق بیدار کیا ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے ساحل ادیم صاحب ہیں، لوگ ان کو گمراہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے جی وہ گمراہ ہے، لیکن میں نے ان کی جو سنی ہے اختلافات اپنی جگہ پہ بے شمار اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب احادیث رسول کی باری آتی ہے تو وہ لوگوں کے اندر قرآن کو سمجھنے کا، احادیث کو سمجھنے کا شوق ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور میں نے کبھی ساحل الدین کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ احادیث کو نہ سمجھو، احادیث کو نہ پڑھو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے دیگر لوگ آتے ہیں، جیسے جاوید احمد گامدی صاحب ہیں، جاوید احمد گامدی صاحب ہیں، یا ان کے داماد ہیں حسن الیاس صاحب ہیں، اب یا فراہی مکتبہ فکر کے آپ سارے علماء لگا لیں یا ان سے متاثر علماء لگا لیں۔ اب ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ مطلب کہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ احادیث سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا دور ہو جائیں، وہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، احادیث کی کمپلیکیشنز کو، وہ یعنی کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے نا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کی حیثیت ہے، ہمیں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ وہی یعنی کہ جو معتزلہ ہے، جو قرون اولیٰ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ گزرا معتزلہ کا، تو یہ مجھے جاوید احمد گامدی صاحب، حسن الیاس صاحب اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں، اب دیکھیں مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، وہ بھی جاوید احمد گامدی صاحب کے راستے پر چلے ہیں، میں نے ان کے کئی ولاگ سنے، انہوں نے بہت ساری حدیث کا انکار کیا اور غیر ضروری طور پہ انکار کیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ میں کیا کہوں کہ ان انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں یا انٹینشنلی ایسا کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ احادیث سے دور کرنے کا، یعنی جتنے بھی گامدی صاحب کے شاگرد ہیں یا حسن الیاس صاحب کے شاگرد ہیں یا مفتی کامران شہزاد صاحب کے شاگرد ہیں یا ان کے متاثرین ہیں، ان کے دل میں احادیث سیکھنے کا، سکھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا وہ یعنی شوق اور جذبہ نہیں ہے کہ جو شوق اور جذبہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے شاگردوں میں ہے، یا ساحل ادیم صاحب کے شاگردوں میں ہے، یا مفتی کامران اکمل صاحب کے شاگردوں میں، یا مولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو شاگردوں میں ذوق، شوق اور جذبہ پایا جاتا ہے، وہ مجھے گامدی صاحب کے یا حسن الیاس صاحب کے یا مفتی کامران شہزاد صاحب کے شاگردوں میں یا ان کے فالورز میں وہ شوق اور جذبہ نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین، اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا تدارک یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے سمجھانے کا شوق اور ولولہ عوام میں بیدار کیا جائے، ان علماء کو زیادہ سنا جائے اور سننے کا کہا جائے جو زیادہ سے زیادہ اپنی تقاریر میں، اپنی تحاریر میں اور اپنے جو ہے ولاگز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں اور احادیث کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو راغب کرتے ہیں قرآن اور حدیث سمجھنے اور سمجھانے کی طرف، یعنی کہ خود بھی ولولہ اور شوق پیدا کریں اپنے سننے والوں میں کہ وہ قرآن پاک کو اور احادیث کو زیادہ سمجھیں، زیادہ سمجھائیں، فوکس کریں، اور جو علماء اپنی تقاریر میں قرآن پاک کو اور احادیث کو سمجھنے سمجھانے پر زور دیتے ہیں، ان علماء کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ایسی ویب سائٹ بنائی جائیں، ایسی ایپس بنائی جائیں جو قرآن و حدیث سمجھنے والے، یعنی جن کے اندر قرآن و حدیث سمجھنے سمجھانے کا شوق ہے، ایسے طالب علموں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا اور آسان ہو جائے، احادیث کو سمجھنا سمجھانا اور آسان ہو جائے۔
ایسی ویب سائٹ اور ایسی ایپس کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے، اور اگر پہلے کے بنی ہیں انہیں اور جدید کیا جائے، انہیں اور آسان بنایا جائے، انہیں اور پریکٹیکل یوزر فرینڈلی بنایا جائے۔ ناظرین، ایک علم ہے جس کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے، یعنی احادیث کے راویوں کا علم۔ بڑا پیچیدہ علم ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو ایسی ایپس بنائی جائیں کہ راویوں کو سمجھنے سمجھانے کا جو عمل ہے یہ آسان ہو جائے، یعنی جو طالب علم احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا عام عوام احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے احادیث کے راویوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ یعنی وہ نام ڈالیں ایپ میں تو اس راوی پر جتنا آج تک 1400 سال میں کام ہوا ہے وہ سارا کام ایک دم اس کے سامنے آ جائے۔ تو ایک حدیث کے 8 راوی ہیں یا 10 راوی ہیں، 4 راوی ہیں، تو وہ ان چاروں کو ڈالتا ہے تو اس کے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس کے سامنے اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا حدیث کی کس کیٹیگری میں کھڑی ہے، اور یہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو احادیث کا یعنی علم سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے۔ تو فن اسماء الرجال پر ایپس بنائی جائیں، ایسی ویب سائٹ بنائی جائیں۔ ایک یہ ہے، یہ چوتھے نمبر پر بات ہوگی۔ 5ویں نمبر پر قرآن اور احادیث کی گرامر سیکھنے پر زور دیا جائے، تاکہ جو مسلم عوام ہیں، مسلم امہ ہیں، وہ خود قرآن پاک کو سمجھ سکیں، خود اس کا معنی کر سکیں، خود احادیث کو سمجھ سکیں، خود اس کا معنی کر سکیں، اور بغیر زبر زیر کے ان کو قرآن پاک بھی پڑھنا آتا ہو، احادیث بھی پڑھنی آتی ہوں، اور اس کا معنی بھی وہ کر سکیں۔ تو جب احادیث کا معنی وہ کرنا جان جائیں گے، قرآن پاک کا معنی کرنا وہ جان جائیں گے، اور پھر ان کے سامنے ہر حدیث کا سٹیٹس آ جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور یہ راوی جو ہیں کتنے راوی ہیں آج تک، اور ہر راوی کا سٹیٹس کیا ہے، اور یہ سٹیٹس کیوں ہے، اس کے بارے میں کیا کیا باتیں اب تک کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے یہ میرا خیال ہے کہ جو فتنہ ہے انکار حدیث کا، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ میں بتانا بھول گیا ناظرین، وہ یہ ہے کہ جیسے جاوید احمد گامدی صاحب ہیں، یا مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، یا حسن الیاس صاحب ہیں، یا اس طرح کے دیگر علماء جو ہیں جو فتنہ انکار حدیث کا سبب بن رہے ہیں، اور جو مختلف ہیلے بہانوں سے طریقوں سے انکار حدیث کے فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو نہ سنو، ان کو نہ سنو، ان کو نہ سنو، یعنی بار بار ہم منع کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو ان کے فتنے ہیں، جو انہوں نے یعنی کہ ایسی گمراہ کن ویڈیوز بنائی ہیں، یا ایسے گمراہ کن مسائل نکالے ہوئے ہیں، ہم ان مسائل کی وضاحت عوام کے سامنے کریں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جس عالم کو سننے سے منع کر رہے ہیں اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، اور اصل اس مسئلے کی شکل یہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم وضاحت سے مسئلے مسائل بیان کریں گے، اور ان علماء کو ڈسمس کرنے کے بجائے ان کے جو مسائل ہیں ان مسائل پر تنقید کریں گے، تو پھر جو عوام ہے، عوام کو ان علماء سے خبردار کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو ناظرین، گزارش ہے آخر میں آپ سے کہ آپ اگر قرآن پاک کو، احادیث کو آپ نے سمجھنا سمجھانا نہیں شروع کیا تو آج سے اس کی کوشش شروع کر دیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا سمجھنے کی لازمی کوشش کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ احادیث کو آپ لازمی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے میری ان گزارشات پہ عمل کرتے ہوئے روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ سمجھنا سمجھانا شروع کر دیا، اور روزانہ کچھ احادیث کو سمجھنا سمجھانا شروع کر دیا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا قرآن پاک آپ کئی بار سمجھ چکے ہوں گے، اور احادیث کے جو ذخیرے ہیں کئی دفعہ آپ کی نظروں سے گزر چکے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے میں نے ایک چینل بنایا ہے، لسان العرب فی القرآن والحدیث، جس میں قرآن مجید کی اور احادیث کی گرامر سمجھا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو شوق ہو قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کا، تو آپ ہمارا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہر چیز فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس میں پیسہ کسی قسم کا نہیں لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور احادیث سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح دین ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس دین پر عمل کرنے کی، اور آگے وہ دین
صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔